مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حیدرآباد کے جو ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت آج آنگن واڑی بلڈنگ کا افتتاح یہ اردو میڈیم کالی خبر اسکول میں کیا گیا، جس کی لاگت 35 لاکھ کی طرف سے ایم پی لیڈ میں دیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے کہ اس مقام پر 1.5 کروڑ کی لاگت سے میں نے ایک اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی اسکول کی بلڈنگ بھی ایم پی لیڈ اسکیم سے یہاں پر بنائی گئی ہے۔ تو یہ بہت اصرار تھا، آپ جانتے ہیں کہ آنگن واڑی جتنے سینٹرز ہیں وہاں پر 2 سال سے لے کر 1 سال سے 6 سال کے بچوں کو یہاں پر لا کر دن میں کھانا کھلایا جاتا، اور پھر ان کے والدین کو بھی، خاص طور سے ان کی والدہ کو، بچوں کی والدہ کو یہاں پر کھانا ملتا ہے۔ تو یہ ایک نیوٹریشن ان کو ملتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو میل نیوٹریشن ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں، اس آنگن واڑی کے ان سینٹر سے اس کی روک تھام بھی ہوتی ہے۔ اور ایک الحمدللہ ایک اچھی پختہ بلڈنگ بنائی گئی ہے 35 لاکھ کی لاگت سے، ایک ٹوائلٹ بھی، بیت الخلاء بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک اسی میں کھانا پکانے کا بھی انتظام وہاں پر کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ان معصوم بچوں کو اور ان کی خاص طور سے ان کی والدہ کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور مجلس کی کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے عوام کو ہر سہولت ان کو مہیا کیا جائے، اور ہماری کوشش ہے کہ حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، یہاں پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے، چاہے وہ ایم پی لیڈ کی اسکیم کے ذریعے ہو، یا رکن اسمبلی ہو، یا بلدیہ کے فنڈ سے۔ یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کے مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین کا، کہ ان کی محنت اور ان کی وابستگی اور دلچسپی کی وجہ سے کئی ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں حلقہ اسمبلی چار مینار میں۔ اور میں آخر میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ایس آئی آر کا جو ہیلپ ڈیسک سینٹر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، میری آپ تمام لوگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت اپیل ہے کہ آپ ایس آئی آر میں اپنی میپنگ کروائیے، اور خاص طور سے نام کو صحیح لکھیے، تاکہ جب ایس آئی آر شروع ہوگا، لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جون کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا، تو آپ کو جو سہولت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دی جا رہی ہے، صرف اس سے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ آ کر اپنے ناموں کی میپنگ کروائیے، اور جس کا نام 2002 کی لسٹ میں نہیں ہے، اور اگر ان کے والد والدہ یا دادا دادی نانا نانی سے میپنگ نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنا ڈاکیومنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کی بھی سہولت ای سیوا میں رکھی گئی ہے۔ تو وقت کم ہے، ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اور پورا دلچسپی لیجئے اس میں۔ یہ صرف ووٹر لسٹ میں نام ڈالنا نہیں ہے، بلکہ غیر ضروری طور پر اس کو شہریت سے، سٹیزن شپ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ کے پاس اس پورا مہینہ ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دارالسلام پر یا جہاں کہیں مجلس کے ایس آئی آر کے ہیلپ ڈیسک ہے وہاں پر جا کر، جو ہم نے ایپ کریٹ کیا ہے، ایپ بنایا ہے، جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ بھی ہے، 2024 کی ووٹر لسٹ ہے، اور ای سی آئی کے ویب سائٹ کی بھی ووٹر لسٹ ہے۔ اس سے آسانی سے آپ کی میپنگ ہو جائے گی، اور اس فارم میں جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اس کا بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تاکہ جب بی ایل او آپ کو انیمریشن فارم لا کے دیں گے، جو فارم مجلس آپ کو دے رہی ہے اسی کو آپ صحیح طریقے سے فل کر دیجئے، اور اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔